للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کے صلاۃ و سلام کے 4 سیغے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ تصوف کی ایک مشہور کتاب سبع سنابل، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد یعنی مرنے کے بعد کسی نے خواب میں آگ کی پوجا کرنے والوں کی ٹوپی سر پر پہنے ہوئے دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ تیرے سر پر آگ کی پوجا کرنے والوں کی ٹوپی لگی ہوئی ہے؟ تو اس انتقال کرنے والے شخص نے جواب دیا کہ جب کبھی اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آتا تو میں درود پاک نہیں پڑھا کرتا تھا، لہٰذا اس گناہ کی وجہ سے مجھ سے معرفت اور ایمان چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس حکایت سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ مسلمان تھا لیکن اس کا ایمان مرنے کے وقت چھین لیا گیا اس وجہ سے کہ یہ اپنے نبی کا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرتے ہوئے جب کبھی اپنے نبی، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام یا تو خود لیں یا کسی دوسرے سے سنیں تو ہمیں ترنت کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ دہرا لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے یا سنیں تو یہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب مطلب ضروری۔ اور جب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد سنیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو اپنے لبوں یعنی ہونٹوں میں لگانا ہے اور اپنی دونوں آنکھوں سے مل لینا ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنے نبی کا نام لے کر یا سن کر انگوٹھوں کو بوسہ دے کر چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھتی، یعنی اس کی آنکھوں میں بیماری نہیں ہوگی۔ تو یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فری کا ایک آنکھوں کا علاج عطا فرما دیا کہ اگر آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل بھی تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد لیا کرتے تھے تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے۔ لیکن بعض اسلامی بھائی اس میں کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو اس طرح چومتے ہیں۔ تو دیکھو یہ انگلی شہادت کی اور بیچ والی نہیں لگانا بلکہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کے لگانا ہے۔ اس میں چومنے کی آواز بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے، نہیں، بس ایسے لگانا ہے اور ایسے آنکھوں میں پھیر لینا ہے۔ یہ
چومنا کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات سنیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو رکھ دیا۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا تو نبی کے نور کی تعظیم کے لیے حضرت آدم جدھر جاتے تھے فرشتے آپ کے آگے آگے جاتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ فرشتے میرے آگے آگے کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تیری پیشانی میں میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے، اس لیے اس کی زیارت اور اس کی تعظیم کے لیے فرشتے تمہارے آگے آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا اس نور کو ایسی جگہ رکھ دے تاکہ میں بھی زیارت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں میں وہ نور محمدی رکھ دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے زیارت کیا دیکھا تو خوش ہو کر چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ تب سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے نبی پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں تو درود پاک بھی پڑھیں اور انگوٹھوں کو ہونٹوں سے چوم کر آنکھوں میں لگا لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے مہنگائی۔ یہ بہت ہی بہترین موضوع ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس پر ہم کما حق گفتگو کر پائیں، کیونکہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے اور اگلے اتوار کو شب معراج بھی آنے والی ہے۔ شب معراج یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے 7 آسمان کے اوپر بلا کر اپنا دیدار کروایا، یعنی ہمارے نبی نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئیں تبلیغ فرمائیں تو لوگ ان کی امت میں سے پوچھا کرتے تھے کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو تمام انبیاء یہی کہا کرتے تھے نہیں، سنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آپ کے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف وہ فضیلت عطا فرمائی کہ ہمارے نبی نے جاگنے کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ بڑی عظمت والی رات ہے اور اس رات میں ہم نے نگلے کے اندر محبوب پارک جو ہے وہاں پر ایک عظیم الشان اجتماع رکھا ہے۔ تو یہ سنیچر کا دن پڑے گا، تو سنیچر کی رات کو عشاء کے بعد ہم نے پروگرام رکھا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ اس میں شرکت کریں اور نبی علیہ السلام کے معراج کی برکتیں لوٹیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مہنگائی۔ اس میں ہم 8 پوائنٹ پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 مہنگائی کیا ہے، نمبر 2 مہنگائی کیوں کی جاتی ہے، نمبر 3 کیا مہنگائی ضروری ہے، نمبر 4 اصل میں مہنگائی نہیں ہوئی، نمبر 5 سکے کیوں بدلتے ہیں، نمبر 6 کیا دین میں بھی مہنگائی آتی ہے، نمبر 7 کیا عمر میں بھی مہنگائی آتی ہے، اور نمبر 8 مہنگائی کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے تعاون کیا تو ہماری مسجد کی چھت کا کام شروع ہو گیا ہے اور زور و شور سے شروع ہے، اور ابھی ہمارے امام صاحب اعلان بھی کریں گے کہ اتنا اماؤنٹ آ چکا ہے اور اتنا بھی باقی ہے۔ مزید تعاون کرنے مدد کرنے کی درخواست بھی کی جائے گی۔ اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ بھی اس میں حصہ اپنا ڈالے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اپنا حصہ کسی بھی صورت میں ڈالے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں دیکھیے ہمارے دین نے یہ رکھا ہے کہ 1 روپیہ دے تب بھی اس کو ثواب، 10,000 دے تب بھی اس کو ثواب، 10 کروڑ دے تب بھی اس کو ثواب۔ یہ نہیں رکھا کہ 1 روپیہ کوئی ملاتا ہے دین کے کام میں
تو اللہ اس کو ثواب عطا نہیں کرے گا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 روپیہ صدقہ کرنے والے کو رب تعالیٰ وہ ثواب کرتا ہے جو 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرنے والے کو بھی نہیں عطا کرتا، بے شک، کیونکہ یہ نیت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اور روایتوں میں آیا کہ بندہ، ایسے بندے بھی ہوں گے بندوں میں سے کہ بعض اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنی نیتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کے زمانے میں قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے، وہ ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں نیت کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اگر میرے پاس اس ریت کے ٹیلے کے برابر گیہوں ہوتا تو میں تیری راہ میں سب صدقہ کر دیتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی جانب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ تیری نیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ریت کے ٹیلے کے برابر گیہوں خیرات کرنے کا ثواب تجھ کو دے دیا۔ سبحان اللہ، یعنی نیت دیکھیے کہ اللہ اگر مجھے نوازتا تو میں یہ کر دیتا، میں دین کی راہ میں خرچ کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ بھی دیں، جن کے پاس نہیں ہے اچھی اچھی نیتیں کر کے جائیں، کیونکہ نیت کرنے میں کوئی اس طرح کا نقصان یا خسارے کا پہلو نہیں ہے، بلکہ فائدے کا پہلو ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی نیت کرتا تھا تو اس کو ثواب نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کی امت کو یہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی کہ جو مسلمان نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 گنا ثواب دیتا ہے، اور جو وہ کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو 1 نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا دوں گا۔ تو پیار اور محترم اسلام بھائیو، نیت کرنے میں ہمارا خسارہ، ہمارا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مہنگائی کیا ہے؟ مہنگائی جب بھی آتی ہے اور جس سے بھی پوچھئے تو یہی ہے کہ چیزوں کے دام بڑھ گئے۔ مہنگائی کیا ہے؟ یہ ایک اضافہ ہونا ہے، زیادتی ہونا ہے، کہ جو چیز 5 روپے کی ملتی تھی اب 10 روپے کی ملتی ہے، تو مہنگائی زیادتی کو کہتے ہیں۔ مہنگائی کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں، مہنگائی زیادتی کو کہتے ہیں۔ لیکن پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، ہمارے عرف میں اگر کسی کی تنخواہ 10,000 ہے اور کسی وجہ سے 12,000 ہو جائے تو پھر اس کو مہنگائی کا نام نہیں دیتے، حالانکہ ابھی آپ نے کہا اور میں نے کہا کہ مہنگائی زیادتی کا نام ہے، کہ 5 روپے کی چیز ملتی تھی اب 10 روپے کی ملنے لگی تو لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ صاحب ہماری تنخواہ 10,000 تھی 12,000 ہو گئی تو اس میں مہنگائی نہیں بڑھی؟ تو مہنگائی بولتے ہی ہیں زیادتی کو، تو اس میں بھی مہنگائی ہو گئی۔ تو یوں دیکھا جائے تو ہماری تنخواہ میں بھی مہنگائی ہو گئی۔ تو مہنگائی کیا ہے؟ زیادتی کا نام مہنگائی ہے۔ مہنگائی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بہت بہترین پوائنٹ ہے اور اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ مہنگائی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر مہنگائی نہ ہو تو انسان بور ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں چھوٹا سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے بڑھتا ہے یہاں تک کہ 5 فٹ یا 6 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ تو مہنگائی مانے زیادتی، تو بندہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بندے کی تنخواہ 2,000 پھر 3,000 4,000 5,000 یہاں تک کہ 50,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر اس کی تنخواہ 2,000 ہی رہے، بڑھے نہ، تو وہ گھبرا جائے گا، کام چھوڑ کر بھگ جائے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ دیکھیں انسانی فطرت میں ہے زیادتی۔ اگر کسی کو دال ہی دال کھلائی جائے تو وہ بور ہو جائے گا، اس کو بھائی کسی دن سبزی بھی کھلائی جائے، اس کو کسی دن گوشت بھی۔ تو یہ ہماری انسانی طبیعت تبدیلی چاہتی ہے۔ تو اگر ایک ہی ریٹ چیزوں کے ہوں تو بندہ بور ہو جائے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جس طرح دیگر چیزوں میں ہم زیادتی مانگتے ہیں اسی طرح یہ مہنگائی میں بھی جو زیادتی ہوتی ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر مہنگائی نہ ہو تو بندہ کاہل ہو جائے گا، سست ہو جائے گا، آگے محنت نہیں کرے گا۔ آپ بتائیے جس کا 10,000 میں گزارا ہو جاتا ہے اور مزید بچا بھی لیتا ہے تو وہ 50,000 کما کر کیا کرے گا؟ کیونکہ جب اس کی تنخواہ بڑھے گی، جب وہ زیادہ کمائے گا تو اس کی ضروریات زیادہ بڑھیں گی۔ موٹر سائیکل والا اب سائیکل میں چلنا پسند نہیں کرے گا بلکہ اس کی تمنا ہوگی کہ مجھے کار مل جائے۔ کار میں چلنے والا موٹر سائیکل
कि कभी तमन्ना नहीं करता, बल्कि वो तमन्ना करता है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो जाए या अच्छी से अच्छी सवारी हो जाए। तो जब हमारी और इंसान की तबीयत आगे बढ़ने के लिए है, तो ये जो एक मुआशरे का मेन चीज़ है उसमें भी महंगाई की जाती है, और ये महंगाई ज़रूरी भी है, क्योंकि इंसान की तबीयत तब्दीली चाहती है। अगर तब्दीली ना हो प्यार और मोहतरम इस्लाम भाई, तो बंदा बोर हो जाता है। नंबर 4, असल में महंगाई नहीं हुई। जी हाँ, अगर ये कहा जाए कि असल में महंगाई नहीं हुई तो ये बात सही है, झूठी नहीं है। आप कहेंगे कैसे साहब, 5 रुपए का साबुन मिलता था अब 10 रुपए का हो गया, और 5 रुपए का बिस्किट मिलते थे जिसमें 16 बिस्किट पार्ले के होते थे, और 4 रुपए का मिलता था, अब 10 रुपए का बिस्किट मिलता है, वो भी 16 पीस नहीं होते 10 पीस होते हैं, फिर वो भी क्वालिटी भी घटा दी गई। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, क्या ये महंगाई नहीं है? जी हाँ, महंगाई तो है, लेकिन असल में महंगाई नहीं है। आप थोड़ा से पीछे जाइए और आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि आप सन 2000 में चले जाइए। आप सन 2000 में जाएंगे तो एक मजदूर की मजदूरी कितनी थी? 150 रुपया। अच्छा, उस वक्त गेहूं का रेट क्या था? गेहूं का रेट था 500 रुपये कुंटल या 600 रुपये कुंटल। अगर हम 600 रुपये कुंटल मानते हैं तो एक मजदूर कितने दिन की मजदूरी करके 1 कुंटल गेहूं खरीद सकता है? जब 150 मिल रहा है तो 4 दिन मजदूरी करेगा, 1 कुंटल गेहूं मिल जाएगा ना? जी जी। आज एक मजदूर की मजदूरी कितनी है? 500 रुपया। 400, कहीं 500, कहीं 600 भी है, तो चलो हम 500 मानते हैं। अगर आज का मजदूर 4 दिन मजदूरी करे तो कितना कमाएगा? 2000। और गेहूं का रेट आप निकाल के देख लें, 2000 या 2200 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। जी जी। तो 2000 में भी वो मजदूर 4 दिन की मजदूरी में 1 कुंटल गेहूं खरीद लेता था, और आज भी खरीद लेता है। बताइए महंगाई कहाँ है साहब? महंगाई कहाँ है? क्योंकि जब चीज़ों का रेट बढ़ा तो आपकी उजरत भी तो बढ़ गई, आपकी मजदूरी भी तो बढ़ गई। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि महंगाई नहीं है, बल्कि आपका ये चीज़ों के रेट नहीं बढ़े बल्कि आपकी तनख्वाह बढ़ी है, तो इसमें भी कोई झूठ नहीं होगा। आप देखें, रिवायतों और किताबों का मुताला करें, पिछले दौर में जब चांदी और सोने के सिक्के चलते थे, एक मजदूर को चांदी का 1 दिरहम मिलता था, और चांदी का 1 दिरहम अगर ग्राम के एतबार से निकालेंगे तो 4 ग्राम 374 मिलीग्राम बनता है। 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, चलो हम 4.5 ग्राम मान लेते हैं। और आज के एतबार से अगर चांदी का रेट निकालेंगे, मैंने कल निकाला था तो 70,000 रुपये किलो चांदी थी, यानी 1 ग्राम चांदी 70 रुपये की बन रही है। अब आप 4.5 ग्राम 70 के हिसाब से गुणा कीजिए तो कितना बन जाएगा? 320 रुपया। अब 320 रुपया उस ज़माने में मिलता था जब सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। आज मजदूर को कितना मिल रहा है? 500। तो बताइए ये कितना ज़्यादा, यानी 180 रुपये ज़ायद मिल रहे हैं। तो महंगाई कहाँ है साहब? महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो है ही नहीं। तो लिहाजा ये हमारे जहन में थोड़ा से तब्दीली आती है कि साहब महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। असल में महंगाई नहीं है, क्योंकि जब चीज़ों का रेट बढ़ा तो हमारी मजदूरी भी तो बढ़ गई, हमारी तनख्वाह भी तो बढ़ गई। अच्छा, सिक्के क्यों बदलते हैं? पहले 5 पैसे 10 पैसे के सिक्के चलते थे, अब नहीं चलते हैं। और सुन लीजिए प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, एक ज़माना ऐसा भी कुछ सालों में आने वाला है कि 1 रुपये का सिक्का भी बंद हो जाएगा, फिर 2 रुपये का सिक्का भी बंद हो जाएगा, फिर 5 का भी बंद हो जाएगा, फिर 10 का भी बंद हो जाएगा, 100 का सिक्का चलेगा। आप कहेंगे ये कैसे? तो ये इसलिए कि जो सिक्का सिल्वर का 5 पैसा 10 पैसा चलता था, आज क्योंकि जो सिक्के बनाए जाते हैं तो वो उसी मालियत के हिसाब से बनाए जाते हैं। 1 रुपये का सिक्का उसी एतबार से बनाया जाएगा कि इस सिक्के को अगर आप, या स्टील है या गिलट है या लोहे का है, तो आप इसको बेचने जाए ना तो वो 1 रुपये का ही लोहा बिकेगा। अगर 1 रुपये से ज़्यादा का वो बिकेगा तो आप उस 1 रुपये के सिक्के से कोई सामान नहीं लेंगे, बल्कि इसको किलो के एतबार से बेच के मुनाफा कमा लेंगे। तो गवर्नमेंट भी बहुत अक्लमंद है, वो सिक्का बनाती ही उतनी मालियत का कि जितनी मालियत का वो है उतने ही में जाए। तो अब अगर वो सिल्वर के सिक्के चलते होते 5 पैसे 10 पैसे, तो सिल्वर का रेट आज 500 रुपये किलो है।
اب آپ 500 روپے کے سلور کے 5 پیسے 10 پیسے وہ جمع کر لیتے ہیں 500 کے، تو وہ کم سے کم 1000 کے جاتے ہیں کلو کے اعتبار سے، تو گورنمنٹ کو گھاٹا نہ ہوتا، اس لیے گورنمنٹ نے ان سکوں کی بند کر دیا۔ اچھا، پہلے 1 روپے کا سکہ بڑا آتا تھا، اب چھوٹا کر دیا، تو اس کی بھی یہی ہے کہ پہلے 1 روپے کا جو سکہ بڑا ہوتا تھا اس کی قیمت 1 ہی روپے تھی، لیکن اب وہ سکہ 1.5 روپے یا 2 روپے کی قیمت کا ہے، اس وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا، چھوٹا سکہ دے دیا گیا۔ اسی طرح 5 روپے، اسی طرح 10 روپیہ، تو جس وقت 5 روپے کا سکے کی قیمت 6 روپے ہو جائے گی اس وقت گورنمنٹ یہ 5 روپے کا سکہ بند کر دے گی، اور جب 10 روپے کے سکے کی قیمت 11 روپے ہو جائے گی تو گورنمنٹ اس کو بھی بند کر دے گی، پھر 20 روپے کا سکہ نکالے گی، اور 20 روپے کا سکہ شاید آ بھی گیا ہے، پھر 50 روپے کا سکہ آئے گا، پھر 100 روپے کا سکہ آئے گا۔ تو سکے کیوں بدلتے ہیں؟ اس وجہ سے بدلتے ہیں کہ ان کی مالیت زیادہ ہو گئی ہے۔ مزید 3 پوائنٹ پہ ہم اگلے جمعہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ امام صاحب اعلان کریں گے۔ سنت